اب ہم آپ کو کراچی لے جا رہے ہیں جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. It speaks to their inhumanity کہ اس وقت بھی اس قسم کے حملے ہو رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سخت مذمت بھی کرتی ہے. میں جانتا ہوں کہ حکومت سندھ انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو لوگ اس میں شامل تھے وہ بھی پکڑا جائیں گے. اس وقت ہمیں پورے پاکستان کو، ہمارے ریاست کو، ہمارے سوسائٹی کو اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچانے میں اپنا کوششیں اور ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے. اور جب ایک ریاست میں، ایک ملک میں اس قسم کا چیلنجز آتے ہیں تو جو حکومت وقت ہوتے ہیں وہ پولرائزیشن اور جو ملک میں فالٹ لائنز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش یا ان پہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ریکنسیلیشن کے تھرو اور کنسنسس کے ساتھ وہ یونٹی قائم کرتے ہیں تاکہ جو وہ فالٹ لائنز ہے اور جو ایشوز ہے وہ ایگریویٹ نہیں ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جب سے یہ وبا آئی ہے ہر وہ متنازع اور ایشو چھیڑا ہے اور ہمارا جو پولرائزیشن کی انوائرمنٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی. جو یونٹی اور کنسنسس ایک قوم بننے کا جو جنگ کی صورتحال میں یا نیچرل ڈیزاسٹر کی صورتحال میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس پہ بھی حکومت وقت پی ٹی آئی کی حکومت ناکام رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ساری سیاسی جماعتوں نے اس پہ تبصرہ بھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے سیاسی جماعتیں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے سیاسی طور پہ ریجیکٹ نہیں کیا. انفیکٹ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا. ایک پینڈیمک بجٹ میں تو اگر یہ پینڈیمک بجٹ ہوتا تو ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتا. جیسے جب آپ جنگ میں ہو اور آپ کا ایک جنگ کا بجٹ ہوتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتے. لیکن یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایسے بجٹ ہے جیسے کورونا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کو اس کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، اور وہ جو وسائل اور ریسورسز جس کو ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے عوام کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے اور ان کی معاشی صورتحال کو اس وقت میں وہ تحفظ دینے کے لیے یہ پرائیورٹیز ہمیں نظر نہیں آئی. ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکس کا حملہ ہے جو 25 ایئرز بعد in the last 25 years یہ لوکس کا حملہ سب سے بڑا حملہ ہے جس کے بارے میں ہم ایک سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی سطح پہ اور حکومت سندھ بھی وفاقی حکومت سے اور پی ٹی آئی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو سیریسلی لے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے. اور یہ بہت مشکل ایشو ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس وبا کا مقابلہ کرے، جو کہ ہر صوبائی حکومت اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے اپنا سالانہ صحت کی بجٹ سے، اور اس صحت کی بجٹ میں اگر انہوں نے اپنے وسائل سے اضافہ کیا. لیکن جہاں کہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور ایک پینڈیمک ہے ایپیڈیمک، وفاقی آپ کی اپنا آئین کے تحت وفاقی حکومت کا بہت اہم ذمہ داری ہوتا ہے. ہم امید کر رہے تھے کہ ہر صوبہ کے لیے ایک ہیلتھ پیکج دیا جاتا، ایک کووڈ پیکج دیا جاتا، تاکہ ان کے صحت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ سپورٹ ملتا، ان کو وہ جو ان کو اضافہ کرنا ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی سے لے کے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی تک. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی، ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس تیزی سے اضافہ نہیں کر پا رہے تھے جس سے یہ وبا اسپریڈ ہو رہا تھا. لیکن اب بھی وفاقی حکومت نے اس سپورٹ صوبائی حکومتوں کو
نہیں دی گئی. ہم جو ان کا نام کا پی ایس ٹی پی میں پیسہ رکھا گیا ہے کووڈ کے لیے 70 بلین روپیز, وہ کہتے ہیں ہم نے کووڈ کے لیے رکھا, لیکن جب آپ وہ فائن پرنٹ پڑھتے ہو, اب اس میں آپ دیکھ لیتے ہو تو اس میں وہ کووڈ کے لیے نہیں, وہ آپ کا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ ان کے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز کے الیکشنز کے سلش فنڈ ہے. یہ آپ کا جو 70 بلین روپیز کووڈ کے لیے استعمال ہونا تھا, صحت کے فیسلٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے, آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ کے عوام کے صحت اور زندگی بچانے کے لیے, یا ان کو کوئی ریلیف پہنچانے کے لیے, وہ پیسہ ان کے ایم این ایز کے کانسٹیٹیوئنسی کا سڑک بنانے کے لیے, ان کا ایم این ایز کی کانسٹیٹیوئنسی میں کوئی گٹر لگانے کے لیے, ان کا ایم این ایز کی کانسٹیٹیوئنسی میں ترقیاتی منصوبے کرنے کے لیے, یہ جو پیسہ ہے وہ اس کام میں لگایا گیا ہے, جس کا ہمیں نیشنل اسمبلی میں نے بھی مذمت کیا اور میں آپ کے سامنے بھی مذمت کرتا ہوں. ہم تو 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پہ خرچ کرنا چاہیے, وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفراسٹرکچر منصوبے ہیں ان پہ پیسہ رکھنا چاہیے, اور وہ نہیں رکھتے تھے. پھر جب یہ وبا آیا تو ہم کہنا شروع کر دیے کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, لیکن ہمارا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ اس قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں, جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی اپروچ ہے. ایک بجٹ بنانے اس پینڈیمک میں, اس جنگ کی صورتحال کے دوران, اور اس سے اوپر جو ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے, جہاں تک ان کا شارٹ فالز ہے وفاقی حکومت کا, سندھ کا 229 بلین روپیز. اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے, جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں, ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں, اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو. اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, پنجاب کو بھی کم ملا ہے, پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے. باقی صوبوں کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا اپنا نیشنل اسمبلی اسپیچ میں. یہ وقت تھا صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنے کا, یہ وقت تھا آپ ان تاریخی چیلنجز جو ہمارے ملک میں شاید کبھی کوئی چیلنج اتنا بڑا نہیں رہا جتنا اس وبا کو سنبھالنے اور ہمارا ملک کے عوام کی صحت اور زندگی کا تحفظ دلوانے کا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ, پی ٹی آئی کی بجٹ ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ نہیں دیتی ہے. ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت کی بجٹ ہمارا عوام کی معاشی صورتحال کو وہ تحفظ نہیں دیتی. اس مشکل وقت جب ان کو بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام میں اور سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں اضافہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے 34 بلین روپیز کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے. اس وقت جب ان کے نہ صرف بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام, نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش ٹرانسفر کی سپورٹ ملنا چاہیے, مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمارا لوور مڈل کلاس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت ایٹ لیسٹ 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈس کے لیے کیش ٹرانسفر کی بندوبست کر دیتی. اس صورتحال میں جب اب کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں, مگر نہ ریلیف پہ, نہ معیشت پہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے, نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کے لیے انہوں نے ڈلیور کیا ہے, اور نہ آپ کا فصل کا, آپ کا فوڈ سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے. جو آپ کی صوبائی حکومت نے اس ماحول میں جب آپ کو
229 बिलियन रुपीस का मिल रही है। जब आपकी जो हम लिमिटेड है, हम सिर्फ सेल्स टैक्स जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त बिजनेसेस काम नहीं कर रही, हम कहाँ से सेल्स टैक्स, हमारा अपना रेवेन्यू को भी दर्ज का मिला है कोविड की वजह से। लेकिन इन मुश्किल सूरत हाल में भी सिंध हुकूमत की जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है, ये एक पैंडेमिक बजट है जिसमें हमने सेहत को और रिलीफ को प्रायोरिटी दिया है। कम वसाइल बेशक है, कम रिसोर्सेज बेशक है, हमारा एक्सपेक्टेशन से भी कम है, हमारा हक से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना सेहत की बजट में तारीखी इजाफा किया था, ना काफ़ी इजाफा है, और पैसा होता हम और इजाफा करते। इस वक्त ये आपकी ये सारी सूबाई हुकूमत पूरी मुल्क का सबसे अहम प्रायोरिटी होना चाहिए था। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपना ना सिर्फ हेल्थ बजट में इजाफा किया है, मगर हमारा तनख्वाह में, हमारा पेंशन्स में, जब आप इतने मुआशी मुश्किल सूरत हाल हैं, जब पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ अपना सेहत और ज़िंदगी के लिए परेशान है मगर अपना मुआशी सूरत हाल के लिए भी परेशान है, जब हमारे पास रियासत पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है कि हम अपना बुज़ुर्गों को कोई ख़ास रिलीफ दें, हम अपना अवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या ये स्टोर्स के अलावा कोई रिलीफ पहुँचाने का तरीक़ाकार ही नहीं है, तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इन मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हमारा जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, और इस वक्त भी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद उनका सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ है, पेंशन्स में इजाफ़ा हुआ है, हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दिया गया है, मुख्तलिफ रिलीफ के मंसूबे गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपका जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऐसे चल रहा है, उसमें कटौती नहीं इजाफ़ा किया गया है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में गरीब किसान को कम प्राइस में सीड पहुंचाने के लिए, गरीब किसान को कम प्राइस में फर्टिलाइज़र पहुंचाने के लिए लोन फैसिलिटीज़ आपके उनके लिए ज़राई लोन फैसिलिटी स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी और ज़राई सेक्टर के लिए भी इस किस्म के जो सपोर्ट है ये इन मुश्किल हालात में हमारा आवाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो बेरोज़गार होते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ता जाएगा, उनके लिए जो स्टाइपेंड का एक फैसिलिटी है बजट में, वो फ़ायदेमंद होगा कि आपके वसाइल कम होने के बावजूद, आपके रिसोर्सेज स्ट्रैंगल होने के बावजूद, आपका जो हक़ है वो आपको ना मिलने के बावजूद अपने इन प्रायोरिटीज़ को रखे, आपकी आवाम को ये दिखाया है कि आप उनके साथ खड़े हैं, और जितना पैसा आपके पास है आप उनका सेहत, उनके ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए और उनको रिलीफ पहुँचाने में आपने ये कमिटमेंट्स रखे हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी आवाज़ आ आपका सवाल की बहुत अहमियत है।
میں ان قسم کے فالٹ لائنز کی طرف اشارہ دیتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ریاستیں ہیں اور ہر جگہ جو ایک ذمہ دار حکومت ہوتا، جہاں ذمہ دار قیادت ہے، وہ نیشنل کرائسس کے موقع پہ کنسنسس اور یونٹی اس لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممالک میں فالٹ لائنز ہیں، ہر ممالک میں ایشوز ہیں جو بہت دیر سے چل رہے ہیں، ناانصافیاں ہیں، مشکلات ہیں عوام کے لیے، غریب کے لیے، اقلیتوں کے لیے. لیکن کرائسس کے دوران جب ملک کی قیادت ایک ہو جاتا ہے، جب آپ ایک قوم بن کے ان کرائسس کا مقابلہ کرتے ہو، تو وہ جو آپ کے فالٹ لائنز ہیں، آپ سب جو ہے تھوڑا سا وہ فوکس پورا کا پورا نیشن کا اس بیماری کا اور آپ کے عوام کی صحت اور زندگی بچانے میں ٹائم گزارا جاتا ہے. یہاں پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ ان کو بہت they should be very thankful, they should be very grateful کہ they have an opposition in Pakistan. اس لیے جہاں فالٹ لائنز جتنے پاکستان میں ہیں وہ امریکہ سے تو کافی زیادہ ہے، لیکن جب سے یہ وبا پہنچا ہے میں نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے ختم کر دی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی پسپون کر دیا. ہمارا جو جلسہ ہوتا ہے گری خدا بخش میں، ہمارا سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو رہا تھا پنجاب میں، پسپون کر دیا. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، ہر سیاسی جماعت میں جو پارلیمان میں ہے اور پارلیمان کے باہر ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہم نے سیاست نہیں کی. جب میں انٹرویوز کے دوران، پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف، حکومت کے خلاف سیاسی سوال کیے جاتے تھے، میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ ہمارے ہر صوبہ میں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور ہمیں سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کا جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی، اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنز نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال رہے تھے ان کو تنقید کو نشانہ بنایا. ان ڈاکٹرز کو، ان نرسز کو جو آپ کا صحت و زندگی بچانے کے لیے اپنے جان کو خطرہ ڈالتے ہیں، ان پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی ہوا. وزیر اعظم کا جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے اس صوبہ میں اس وبا کے بعد، وہ آ کے لڑکانہ میں غیر سیاسی ٹرپ، مگر پھر بھی ایک پارٹیزان پالیٹکس اچھالنے کی کوشش. اس وقت پاکستان میں آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر این ایف سی ایوارڈ پہ، اگر 18th امینڈمنٹ پہ، اگر جمہوریت پہ، اگر ٹارگٹ کلنگز پہ، اگر مسنگ پرسنز پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں، اگر ان کا معاشی صورتحال پہ، انفلیشن پہ، جس طریقے سے ان کا پیسہ دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس وقت دوسرا جگہ خرچ ہو رہے ہیں، مگر ان کا صحت اور زندگی کو تحفظ دلوانے میں خرچ نہیں ہو رہا. ان کو اپنا سوشل جو بیسک اکنامک رائٹس ہے اس کو دلوانے میں نہیں خرچ ہو رہا. اگر ان چیزوں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. جو بھی حکومت میں اس وقت ہوتا ان کو بڑا سوچ سمجھ کے قومی سیاست کر کے یونٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ورنہ امریکہ میں جہاں ایک ان کا اقلیت کے تعلق رکھنے والے پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، پورا ملک احتجاج کر رہا ہے، یہاں اس قسم کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے فالٹ لائنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور
ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کو سیریسنس کو سمجھنا چاہیے اور اس سیریسنس کے ساتھ ان چیلنجز کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ 229 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے. یقیناً اس لیے آپ نے قومی اسمبلی اور دیگر فورم پر کی بات کی ہے جن کا ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا عدالت سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو کیا عدالت جانے کا بھی کوئی آپشن استعمال ان فیوچر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا کل ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کے حوالے سے اس وقت آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کہاں؟ جہاں تک آپ کا معاشی حقوق ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اصولی طور پہ سیاسی فورمز پہ چاہے پارلیمنٹ ہو اور پارلیمنٹ وہ واحد ادارے ہیں جو اس ملک کی معیشت کا فیصلہ لے سکتی ہے وہاں یہ حل ہو. لیکن جب غیر آئینی سٹیپس لیے جاتے ہیں جب این ایف سی ایوارڈ کے کمپوزیشن کے غیر آئینی ہوگا جب این ایف سی ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہوگا اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت ان ایلیگیلٹیز کو ان کانسٹیٹیوشنل ایکسس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ہمیں وہ جواب نہیں دیتے تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے اور ہمیں اس ایشو کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی جلد جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا جس پہ ہم این ایف سی ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک پورا اپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. ویسے اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی سطح پہ اس پہ کافی ملٹی پارٹی کانفرنسز اس وقت تک رکھے ہیں. جہاں تک قاضی فیض عیسیٰ ریفرنس کا سلسلہ ہے اس پہ بھی متحدہ اپوزیشن نے یونائٹڈ اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا. آئی تھنک وہ کافی تفصیل کا اسٹیٹمنٹ تھا. ایک شارٹ ٹرم امیجیٹ جو وکٹری ہے وہ اس کا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کافی دیر سے ہمارا موقف رہا ہے کہ کرپشن موجود ہے پاکستان میں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے موجود ہے لیکن جو ہمارا کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ان کا ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے اور ہمیں ان دونوں چیزیں کو سنبھالنا پڑے گا. ایک طرف سے ہمیں کرپشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں جو نہ صرف بیوروکریسی میں سیاستدانوں میں مگر ہاں عدلیہ میں بھی کرپشن کے ایشوز ہوں گے ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا ایک جمہوری ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں اور سب وہ فیصلے قبول بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی ونس اینڈ فار آل اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا اس سائڈ کو جو کہ وہ وکٹمائزیشن کا سائڈ ہے جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو. ہمیں ہمیشہ کے لیے اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو ججز کو سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے اسی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے متعلق کہ اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ تو پھر جو
फैज़ ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वज़ीरों का शायद नाम भी उसमें हो, उस पे भी JIT बने। और जो सबसे संगीन बात है, जो स्पाइंग ऑन जजेस पे बहस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे भी चले हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाना चाहिए। ये मेरा वकास का है। सॉरी, मास्क सब पहने हुए हैं तो थोड़ा सा नहीं, हम एक तो फ़र्क है, NFC एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट है, वो ना कोई बेस है, ना कोई, देयर इज़ नो डिबेट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पे आपको अमल करना ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़, जैसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ NFC अवार्ड के लिए है, हम इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ PFC को भी दे दें। इस वक्त आपका इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ PFC के लिए नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि PFC को भी वो तहफ़्फ़ुज़ मिले और साथ साथ ये मुतालबा करते हैं कि पूरा NFC अवार्ड दिया जाए। इसलिए अगर पूरा NFC अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो फिर PFC में क्या दिया जाएगा? PFC तो आपका NFC शेयर से बनेगा ना। और मैं चाहूँगा, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीज़न को उनका हक मिले, लेकिन अगर आपको वो रिसोर्सेस ही नहीं दिए जाएंगे तो नाइंसाफ़ी होगा। और ये जो नाइंसाफ़ी है, जो ऊपर से शुरू होता है, निचले सतह तक पहुंचता है। अगर आपके लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स आपका कचरा नहीं उठा सकते हैं, आपका सड़क और गटर नहीं बना सकते हैं, वो इसलिए कि उनको वो वसाइल नहीं दिया जा रहा है, उनको उनका जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा है ना। उनका हल दो चीज़ें हैं, एक तो हम अपना हक के लिए मुतालबा करता रहें, हर फोरम पे लड़ते रहें, लेकिन साथ साथ हम अपना जो रेवेन्यू शेयर है उसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने 2009 से लेके आज तक 7 टाइम्स हमने इजाफा किया है हमारा रेवेन्यू में। किसी और सूबाई हुकूमत ने ये इजाफा नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने किया, ये सिर्फ सिंध हुकूमत करती रहती है। अपना रेवेन्यू शेयर में हम इजाफा करते हैं। जब हमने ये डेवोल्यूशन का, 18th अमेंडमेंट का, NFC अवार्ड का सब कुछ हुआ, हमने सूबाई हुकूमतों को ये पावर्स दिए, हमने सूबाई हुकूमतों को, और साथ साथ हमने लिंक किया था कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, टैक्स टू GDP रेशियो में आप इजाफा करेंगे। इसमें सिंध ने इजाफा किया, इसमें बलूचिस्तान ने इजाफा किया, इसमें पंजाब ने इजाफा किया। अगर इजाफा नहीं हुआ है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ है, तो वो ना सिर्फ आपको अपना शेयर नहीं दे रहे हैं, वो अपना जो काम है, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें वो अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, जिससे सूबाई हुकूमतों को के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और उसके नीचे लेवल जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, तो उनके साथ भी एक किस्म का नाइंसाफ़ी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दाइर साहब, सॉरी। हाँ,
जहाँ तक NIC, let me start with the doctors. Doctors, nurses, paramedical staff, सबका अवली तरजीह है. और जो सिंध हुकूमत की बजट है, जैसे मैंने कहा, कम वसाइल होने के बावजूद, रिस्ट्रेंट्स होने के बावजूद, आपका जो बजट है 90% से ज़्यादा हम सैलरीज़ में और तनख्वाह में और इन चीज़ों में खर्च करते हैं. ऊपर से कम पैसा आता है, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद हमने ना सिर्फ हुकूमत के एम्प्लॉइज़ का सैलरीज़ में इजाफ़ा किया, पेंशन्स में इजाफ़ा किया, रिस्क अलाउंस सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बंदोबस्त किया है. ना सिर्फ उनका जो कुछ हर जगह चैलेंज है ना सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में भी चैलेंज है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी चैलेंज है. तो रिस्क अलाउंस भी दिया, और हम अपने महदूद वसाइल से अपना मुश्किलात के बावजूद उनको वही प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और समझते हैं कि उनको ना सिर्फ वो फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन वो सिक्योरिटी की सपोर्ट. आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ few days ago एक और सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था जो नाकाबिले बर्दाश्त है. तो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हमारा सेहत के निज़ाम को मुकम्मल सपोर्ट देना चाहिए, और वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हर फोरम पे हमारे सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं. चीफ मिनिस्टर साहब ने माजी में उनके साथ भी एक होके काम किया है. हाँ, अब बजट सेशन इंशाल्लाह का हाइट हो रहा है, और CM साहब का इंगेजमेंट जो है वो जारी रहेगा, और हम मिलके ना सिर्फ ये बजट के फैसले, लेकिन जो हमारे इस वबा का मुकाबला करने के लिए हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे. JPMC, NICVD, NICH, साउथ पंजाब का शेख जायद हॉस्पिटल, जो वफाकी हुकूमत ने एक पैंडेमिक के दौरान एक हमला किया है, हमारा हॉस्पिटल्स पे हमला किया है. इनका जब भी मैं समझता हूँ कि और नहीं गिर सकते हैं तो मज़ीद गिरते हैं. ये अपना ही कैबिना के फैसले, PTI की अपनी कैबिना की फैसले के ख़िलाफ़ है. इसलिए PTI की अपना कैबिनेट का रेजोल्यूशन मौजूद है, जहां उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमतें के हैं और सूबाई हुकूमतों ही इनको चलाएंगे. तो ये उनका वादा था, उनका स्टेटमेंट था. लेकिन बजट में एक सियासी हमला किया गया इन इदारों पे. एक तो जैसे आपने ख़ुद पॉइंट आउट किया कि जितना पैसा सिंध हुकूमत ने 3 हॉस्पिटल्स इन 6 में से के लिए रखा है, वो वफाकी हुकूमत के 6 हॉस्पिटल्स के बजट से ज़्यादा है. वफाकी हुकूमत हमारे इन हॉस्पिटल्स को काफ़ी देर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पैंडेमिक के दौरान इस किस्म का तमाशा करना उनके बारे में ज़्यादा, इट स्पीक्स मोर अबाउट देम देन इट डज अबाउट अस. अगर इस वक्त NICVD, JPMC और NICH वाकई वफाकी हुकूमत के पास चले जाते हैं, तो एक ये टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो लिंक्ड है वो लिंक ख़त्म, वो टीचिंग हॉस्पिटल ख़त्म. हमारा जो नर्सेज और डॉक्टर्स में इजाफा की सख्त ज़रूरत है, जो हम इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करवा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा. जो पैसा उन्होंने रखा है वो नाकाफ़ी है. तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इस वक्त तक जो इक़दाम किए जा रहे हैं और जो विफाक से एक्सपेक्टेशन है उस हवाले से बातचीत कर रहे थे. उनकी गुफ्तगू का हिस्सा आपने आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किया.